آج ہم اپنی بیسک کلاسز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، آپ کو ایک تمرین کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آج ہم چند آسان عربی الفاظ پڑھنا سیکھیں گے تاکہ ہمیں حرکات کے ساتھ عربی لفظ پڑھنا آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ ہمیں اس علم سے نفع دے جو تو نے ہمیں سکھایا، اور ہمیں وہ علم سکھا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو ناظرین، آج ہم اپنی بیسک کلاسز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور آپ کو ایک تمرین کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ تمرین کیا ہے؟ پڑھنا سیکھیں۔ آج ہم چند آسان عربی الفاظ پڑھنا سیکھیں گے تاکہ ہمیں حرکات کے ساتھ عربی لفظ پڑھنا آئے۔ عربی الفاظ میں حرکات کا بڑا کردار ہے۔ حرکات کے بدل جانے سے معانی بدل جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے سبق آپ نے سنا اور یاد کیا، جس میں ہم نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر لفظ پر الف لام ہو، اگر لفظ پر الف لام لگا ہو تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے، اور اگر الف لام نہ لگا ہو تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر ایک عبارت لکھی ہے، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات۔ اقرأ مین پڑھو، واو اور اکتب لکھو، پڑھو اور لکھو، مع کے ساتھ، ضبط قابو کرنا، حرکت دینا، اواخر الکلمات اواخر آخر، الکلمات الفاظ۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ الفاظ کے آخری حروف کو حرکت دینے کے ساتھ پڑھو اور لکھو۔ تو پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ عربی لفظ دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے، اور ہم دائیں سے بائیں ہی پڑھنے کی مشق کریں گے۔ غلطی کرنے سے نہ گھبرائیں، بلکہ سیکھنے کا مطلب ہے کوشش کرتے رہنا۔ سب سے پہلے ہم حروف سے بنے ہوئے الفاظ کو ریڈ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کس لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو ایک کام آپ نے اور کرنا ہے کہ جب بھی میں بولوں آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ مثلا میں کہوں کتابن تو آپ نے بھی کتابن کہنا ہے۔ ہر لفظ کو آہستہ آہستہ پڑھیں اور پھر اس کو روانگی سے پڑھنے کی مشق کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں وہ چند آسان الفاظ جن کو ہم سیکھیں گے، اور ان کے ذریعے سے عربی کے تمام الفاظ کو پڑھنا بھی ہمیں آ جائے گا۔ تو آپ کی اسکرین پر الفاظ موجود ہیں، آئیے ریڈ کرتے ہیں۔ الحمار، الحمار۔ تو دیکھیں میں نے آخری حرف جو را کی حرکت ہے اس کو ایک پیش کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیے، الحصان، نون پہ ایک پیش، الحصان۔ تو الف لام ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک پیش کے ساتھ اس لفظ کو ادا کیا ہے۔ الحصان، حصان۔ یہاں دیکھیں نون پر میں نے تنوین پڑھی ہے، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ اس لفظ کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ حصان۔ جمل، اسی طرح جمل۔ کتاب، بالکل اسی طرح الف لام نہیں ہے تو آخری حرف پر ہم تنوین پڑھ رہے ہیں، کتاب۔ ایک اور بات جان لیجئے، اگر بات عام ہو تو ہم الف لام نہیں لگاتے، اور بات خاص ہو تو ہم الف لام لگاتے ہیں۔ کتابن، عام کتاب، کوئی نہیں جانتا کون سی کتاب، نہ کہنے والے کو پتا نہ سننے والے کو پتا۔ اور اگر کوئی کتاب آپ کے ذہن میں ہو یا اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا آپ کی گفتگو کا وہی مقصود ہو تو پھر ہم الف لام لگائیں گے اور پڑھیں گے الکتاب۔ تو یہ عربی گرامر کا بنیادی نقطہ ہے، یاد رکھیے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی الفاظ کے آخری حرف کی حرکت، عربی میں لفظ کے آخر میں جو دو زبر، دو زیر، دو پیش ہم پڑھتے ہیں یا لگاتے ہیں تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور جب لفظ کا معنی عام ہو، نکرہ ہو، تو ہم تنوین لگاتے ہیں جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ایک، کسی یا کوئی۔ آگے دیکھیں چند الفاظ اور آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ مسجدن، دیکھیں میں نے تنوین کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، آخری حرف کی حرکت، مسجدن۔
مسجد، المسجد ایک حرکت کے ساتھ، الف لام ہے۔ الماء، الماء الف لام ہے ایک حرکت۔ ماء الف لام نہیں ہے، تنوین کے ساتھ پڑا ہے۔ البیت الف لام ہے تو ایک حرکت کے ساتھ۔ قمیص الف لام نہیں، تنوین کے ساتھ، قمیص۔ ولد الف لام نہیں ہے۔ الحجر الف لام ہے ایک پیش۔ الولد الف لام۔ حمار الف لام نہیں ہے۔ باب الف لام نہیں ہے۔ قلم تنوین کے ساتھ اس کو پڑھا ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے۔ القلم الف لام ہے تو ایک پیش۔ الکلب الف لام ہے تو ایک پیش۔ کلب الف لام نہیں ہے تو تنوین کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ ہر لفظ کا مطلب بھی یاد رکھیں تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ جائے، اور آگے چل کر ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو ہمیں لفظ کا معنی بھی آتا ہو۔ تو یہی الفاظ دوبارہ دیکھیں اور معانی کے ساتھ دیکھیں اور دہراتے جائیں اور معانی ذہن میں بٹھاتے جائیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جب ہمیں گفتگو کرنی پڑے یا کوئی سنٹینس بنانا پڑے تو الفاظ کے معانی ہمارے ذہن میں راسخ ہوں۔ آئیے ان الفاظ کو معانی کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں۔ الحمار اس کے معنی آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ اس کو دہرائیں اور معنی ذہن نشین کرتے جائیں۔ الحصان وہ گھوڑا، وہ کا مطلب جو ذہن میں ہوتا ہے یا ہمارے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ خاص گھوڑا۔ حصان کوئی گھوڑا، ایک گھوڑا۔ جمل معنی دیکھتے جائیں اور لفظ بھی دہراتے جائیں۔ کتاب، مسجد نکرہ ہے، عام ہے، الف لام نہیں ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک مسجد، کوئی مسجد۔ المسجد الف لام ہے، وہ مسجد، وہ سے مراد یہاں پر خاص مسجد۔ الماء ماء۔ البیت معنی دیکھتے جائیں۔ قمیص، ولد۔ الحجر آخری حرف کی حرکت کو ادا کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ الف لام والے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے اور بغیر الف لام والے لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ الولد معنی ذہن نشین کرتے جائیں۔ حمار، باب، قلم، القلم، الکلب، کلب۔ امید ہے آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی ذہن نشین کر لیے ہوں گے، تو اب میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں تاکہ اچھی طرح یہ الفاظ اور ان کے پڑھنے کا طریقہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو میں نے وہ الفاظ جن پر الف لام نہیں ہے ان کو نارنجی رنگ دیا ہے۔ آپ ان دونوں الفاظ میں فرق کر کے ان کو پڑھتے جائیں تو جن الفاظ پر الف لام ہے ان کا رنگ سیاہ ہے، اور جن الفاظ پر الف لام نہیں ہے ان کو میں نے نارنجی رنگ دیا ہے۔ آپ دونوں کو فرق کر کے جلدی جلدی اس کو دہرائیں، 15 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، جی پڑھتے جائیں۔ دیکھیے میں نے دو رنگوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے ہیں تاکہ آپ آسانی سے فرق سمجھ سکیں۔ تو سیاہ رنگ ان الفاظ کو دیا ہے جن پر الف لام ہے اور نارنجی رنگ ان الفاظ کو دیا ہے جن پر الف لام نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ نارنجی رنگ والے الفاظ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ بغیر الف لام والا ہے اور اس کے آخری حرف کو ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، اور جن الفاظ کو آپ سیاہ رنگ میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ الف لام کے ساتھ ہے۔ ان الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کو ہم ایک
एक पेश के साथ अदा करेंगे। एक बार फिर मैं ये तमाम अल्फाज इकट्ठे आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, तो आप खुद बताएं कि कौन से अल्फाज अलिफ लाम वाले हैं और कौन से अल्फाज अलिफ लाम वाले नहीं हैं। उम्मीद है कि आप आसानी से इन अल्फाज की पहचान कर चुके होंगे और ये भी आपको मालूम हो चुका होगा कि किस लफ्ज का माना खास होता है और किस लफ्ज का माना आम होता है, कि अगर लफ्ज के साथ अलिफ लाम हो तो हम उसका तर्जुमा कैसे करें और अगर लफ्ज के साथ अलिफ लाम ना हो तो उसका तर्जुमा हम कैसे करें। तो अब तक के लिए इतना ही काफी है, इसको ज़हन नशीन कीजिए और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और लाइक भी करें, और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ये हम सब के आगे बढ़ने का एक बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताला हमारी इस क्लास को पढ़ने को और पढ़ाने को और तमाम सुनने और देखने वाले सीखने वालों की तमाम तर कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।